آج میں ایک ایسی ہستی کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا. لوگ کہتے ہیں عادتیں اچھی ہونی چاہیے، اور واقعی نو ڈاؤٹ انسان اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے. اور آج کل تو بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ کامیاب لوگوں کی عادتیں، ٹاپ 10 ان کی ہیبٹس، اور لوگ اس پر باقاعدہ لیکچر سننے جاتے ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ان عادتوں کو اپنا کر. اگر ہم بھی یہ عادتیں اپنائیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ انسان میں کون سی عادتیں ہیں جو ہونی چاہیے، اور پھر کس کو فالو کر کے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی عادتیں 360 ہیں. There is a 360 habits. نبی پاک فرماتے ہیں کہ 360 اچھی عادتیں ہیں. اللہ کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذات میں ایک اچھی عادت پیدا فرما دیتا ہے. یعنی ایک اچھی عادت بھی کسی کی ذات میں آ جائے نا، یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے. This is the importance of good habit. اچھی عادت کی امپورٹنس سمجھیں کہ 360 ہیں ٹوٹل اچھی عادتیں. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس میں ایک اچھی عادت عطا فرماتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے. اب سبحان اللہ، کوسچن دیکھیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ساتھ ہیں. عرض کرتے ہیں حضور کیا میرے اندر میں اس میں سے کوئی عادت موجود ہے؟ جو 360 عادتیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایک عادت حضور میرے اندر بھی موجود ہے؟ اللہ اکبر. اب ذرا آنسر سنیے گا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری عادتیں موجود ہیں. اللہ اللہ، یہ ہے مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیوں یہ 360 عادتیں ساری کیسے آ گئی؟ ساتھی کس کے تھے، دوست کس کے تھے، تربیت کس کی تھی؟ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر و حضر میں ساتھی ہیں. ہر جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. اعلان نبوت فرمانے سے پہلے نبی پاک سے دوستی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، مگر کم و بیش جب نبی پاک کی عمر 20 سال تھی جب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے دوست ہیں. 20 سال کی قربت ہے. اور اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے بڑی مخالفت کی، بڑے مظالم کیے، مذاق اڑایا، مگر سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو گئے. ایسی قربت تھی نا کہ 360 عادتیں، وہ ساری خوبیاں نبی پاک کی تربیت سے ان کو حاصل ہو گئی. میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر میں ایک ٹاپک کو ٹچ کرتا ہوا نکلوں گا. اب یہاں پتا کیا چلا کہ نبی پاک کی سنتیں جو ہیں بیسیکلی وہی کامیاب عادتیں ہیں. نبی پاک کی عادتوں کو ہی سنت کہا جاتا ہے نا، نبی پاک کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے انسان اپنی عادتوں کو بہتر کر سکتا ہے. اچھا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ یہاں بھی کافی سارے نیک نمازی لوگ نظر آ رہے ہیں. ویسے ہماری دعوت اسلامی میں بہت سارے لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، مگر ہوا یہ ہے کہ اب کسی سے بات کریں نا کہ جناب آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہم کرتے ہیں. ذرا بتائیے کون کون سی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کہ بھی آپ اپنا ہی امتحان لے لیں، کسی اور کا نہ لیں. جتنے مجھے ابھی یہاں سن رہے ہیں ذرا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنا امتحان لیں کہ پہلے تو مجھے کتنی سنتیں پتہ ہیں اور اس کے بعد کتنی سنتوں پر میں عمل کرتا ہوں. تو پرابلم یہ ہوگا جب آپ اس پر غور کریں گے نا تو شاید 10 12 15 سنتوں کے بعد ہماری بس ہو جائے گی. ہم کہیں گے ہاں میں سنت پر عمل کرتا ہوں، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں، میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہوں، میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں، سر پہ جو امامہ باندھنے والے کہیں گے میں امامہ باندھتا ہوں، میں سنتوں والا لباس بھی پہنتا ہوں، میں سلام بھی کرتا ہوں، میں کنگا بھی کرتا ہوں، میں تیل بھی لگاتا ہوں. اور بتائیے تو شاید اگلی 2 4 5 سنتوں کے بعد چیپٹر کلوز ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. نبی پاک کی صرف یہ 10 15 سنتیں نہیں ہیں اور ہم نے انہی کو سنتیں سمجھ لیا. یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو لباس کی سنتیں اپنائے ہوئے ہیں، جو اپیرنٹ سنتیں ہیں، دکھنے والی سنتیں وہ تو اپنا لی ہم نے، داڑھی بھی رکھ لی، لباس بھی سنت والا پہن لیا، مذہبی نظر آنے بھی لگ گئے، کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے کھایا. بریلینٹ، بہت اچھی بات ہے.
مگر صرف یہی سنتیں نہیں ہیں، سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، حلال کمانا بھی تو سنت ہے، قرضہ وقت پر واپس لوٹانا بھی تو سنت ہے، وعدوں کی پاسداری بھی تو سنت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی تو سنت ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی تو سنت ہے، اپنے بچوں پر شفقت کرنا بھی تو سنت ہے، کاروبار کرنا ہے تو بات اپنی پوری کرنا، خالص چیز دینا، ملاوٹ سے بچنا بھی تو سنت ہے۔ ان سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ صرف داڑھی رکھ لینا، صرف مذہبی نظر آ جانا اور کہنا میں سنتوں کا پیکر ہو گیا؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کردار کی سنتیں اور ہیں اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ بعض اوقات جس کے چہرے پر سنت ہے اس کے اندر کردار کی سنت زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یار نبی پاک کی سنت چہرے پہ سجائی، جھوٹ بولتا ہے، حرام کماتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وقت پر پیسے نہیں لوٹاتا، یہ تو سنت کے ساتھ بھی ہم کھلواڑ کر رہے ہیں نا۔ تو سمجھیے کہ نبی پاک کی اس پوری سیرت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لباس کی سنتیں بھی اپنائیں، ہم کردار کی سنتیں بھی اپنائیں، ہم اندر سے بھی نبی پاک کی سنتوں کے پیکر بن جائیں۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو اگر ہمارے اندر آ جائیں تو پھر وہ دور آ سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن سے لوگ کاروبار کرتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے، تبلیغ سے نہیں۔ جی ہاں، آج تو جا کر کسی کو پورا اسلام بتانا پڑتا ہے نا، تب جا کر اگر اس کو قرآن کی کوئی ڈیفینیشن سمجھ آ جائے، کوئی حدیث سمجھ آ جائے، کوئی آخرت کا خوف آ جائے، وہ کلمہ پڑھ لے، الگ بات ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے دور میں کئی جگہوں پر تو بزنس ڈیلیگیشن گئے، عرب تجار گئے۔ کبھی جائیں فار ایسٹ کے اندر، آپ لوگ تو ٹریولر ہیں، بزنس کرتے ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، اب جائیں اس پوری پٹی پر کروڑوں مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام نہیں گئے یہاں پر، ہسٹری پڑھیں، 300، 400، 500 سال پہلے یہاں اسلام پہنچا، اس سے پہلے نہیں تھا اسلام۔ کیسے پہنچا؟ وہاں عرب کے لوگ تجارت کرنے گئے تھے، بزنس کرنے گئے، مگر جب ان غیر مسلموں نے ان کی بزنس ڈیلنگ دیکھی، سچائی دیکھی، وعدوں کی پورا ہونا دیکھا، وقت پہ نماز پڑھتے ہونا دیکھا، ایمانداری دیکھی، کا اتنا اچھا مذہب ہے ان کا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پہلے ہمارے بزرگوں کے برابر میں پڑوسی کفار رہتے تھے، کافر پڑوسی، ان کا اخلاق دیکھتے تھے کہ پڑوسی ایسا ہوتا ہے، اتنا خیال رکھنے والا، اتنا برداشت کرنے والا، جب یہ ایسے ہیں تو ان کے آقا کیسے ہوں گے، ان کا مذہب کیسا ہوگا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کردار کی سنتیں ہیں، یہ وہ کردار کی عادتیں ہیں۔ مجھے سچ بتائیے آج مسلمان کا کیا حال ہے؟ کیا ہم سے کاروبار کر کے کوئی مسلمان ہوگا؟ مسلمان پریشان ہے ہم سے کاروبار کر کے۔ آج مسلمانوں کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر لگتا ہے کہ نہیں یار اپنے ملک کی جو ہے نا میڈ ان لگی ہوئی اسٹیمپ ہو تو دوائی کھانے میں ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں اس میں بھی ملاوٹ نہ ہو۔ اپنے مسلمانوں کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ سچ بتاؤ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کی عادتوں سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے کردار میں یہ چیزیں اتر جائیں۔ اور آج سبحان اللہ جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کا اسم گرامی کیا ہے یہ بھی آج سیکھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور القابات صدیق و عتیق ہیں۔ صدیق کا معنی ہے بہت سچ بولنے والا۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، اس سے پہلے ہی آپ اس لقب سے مشہور تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ عتیق کا معنی ہے آزاد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خوشخبری دی تھی، انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ آپ کا یہ لقب ہی عتیق پڑ گیا۔ سبحان اللہ، آپ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ عام الفیل کے، یعنی جو ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا، اس کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک اس ہاتھی والے واقعے کے 55 دن بعد پیدا ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال بعد، یعنی پیارے آقا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر میں تقریباً 2.25 سال کا فرق تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لائے۔ آپ کے فضائل و کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ رسول اور انبیاء کرام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اسلام کی خاطر لڑی جانے والی بہت سی لڑائیوں میں شریک ہوئے، صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر و مشیر رہے،
زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے کر جانثاری کا حق ادا کیا. 2 سال 7 مہینے مسجد خلافت پر رونق افروز رہ کر 63 سال کی عمر میں 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے وفات پائی. سیدنا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ منورہ میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آج بھی آپ کی آرام گاہ موجود ہے. سبحان اللہ. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں. نبی پاک کے ساتھ آج بھی موجود ہیں. رہتی دنیا میں جب بھی لوگ نبی پاک کو سلام عرض کرنے جاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. کیا شاندار زندگی گزاری. آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. آج میں خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول، نبی پاک کے ساتھ جو ہجرت کے واقعے میں قربانی دی، پیارے آقا پر کس طرح اپنا مال خرچ کیا، یہ واقعات ہم نے کئی بار سنے ہیں. مگر آج میں کچھ اور پہلو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک فیملی اجتماع ہے، شادی کی محفل ہے اور خاندان کے لوگ جمع ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسے اور بھی کمالات سے نوازا. فراست ایسی تھی. فراست کس کو کہتے ہیں کہ فراست کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے اولیاء کے دلوں میں وہ چیز ڈالتا ہے جس سے ان کو اپنے باز آنے والے معاملات کی علم پہلے سے ہو جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میرے علم میں 3 ہستیاں ایسی گزری ہیں جو فراست کے بلند ترین مقام پر موجود تھیں، جن میں ایک امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ نے فراست میں، آپ کی فراست کیسی تھی کہ آپ نے اپنے بعد جس خلیفہ کو مقرر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ خوبیاں دیکھ لی تھی کہ آپ ان کو مقرر کر کے گئے. اور اس کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جو آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا، حضرت عمر فاروق کو سلیکٹ کرنا، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اعلیٰ فراست تھی. آپ کے اندر آپ کا جو اخلاق تھا، جو آج میرا مین ٹاپک ہے، ایک آپ کی فیملی میں ایک واقعہ ہوا. آپ اپنے ایک رشتہ دار کی ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، اور وہ جو صحابی تھے وہ آپ ان کا خرچ اٹھاتے تھے. ان سے ان کو سخت دکھ پہنچا، کسی معاملے پر بڑا دکھ پہنچا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کا خرچہ روک لیا اور قسم کھائی کہ آئندہ میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا. اب مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہم کسی کی ہیلپ بھی کرتے ہوں، سپورٹ بھی کریں، ہمارا دل دکھا دے. اب دل دکھے گا تو ہم کہیں گے بس اب تو ختم. ایک تو اس کی اتنی محنت کروں، اس کی ہیلپ کروں، اس کو سپورٹ کروں، اور یہ میرے خلاف بات کرے، میرا ہی دل دکھائے، ہم فوراً اس سے تمام ناطے بند کر دیتے ہیں، ہیلپ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، صحابی کا نام تھا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان سے مدد نہ کرنے کی قسم کھا لی کہ اب میں مدد نہیں کروں گا. اب آپ کے اس عمل پر قرآن میں قرآنی آیت نازل ہوئی. جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آئے اور قسم نہ کھائیں. صدیق اکبر نے قسم کھا لی تھی نا. اللہ فرماتا ہے اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قربت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے جب یہ سنا کہ میری قسم کھانے پر رب کی طرف سے آیت نازل ہو گئی اور حکم الہی یہ ملا کہ معاف کر دیں، درگزر کریں، اور آخر میں کیا کہا کہ وہ چاہتے نہیں کہ اللہ تمہاری بخشش کرے. صدیق اکبر کہتے ہیں میں بخشش چاہتا ہوں مولا، میں نے معاف کیا، میں نے درگزر کیا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور پھر سے آپ نے وظیفہ جاری کر دیا، پھر سے آپ نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر. اس آیت کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نے کیا کہا، اولو الفضل، یعنی فضیلت والا. اب قرآن کہتا ہے کہ اے فضل والے قسم نہ کھائیں. اب 2 مسئلے سیکھنے کو ملے. ایک تو یہ کہ کبھی زندگی میں کسی غلط کام کی قسم اٹھا لینا، پھر قسم پوری نہیں کرنی ہے، قسم توڑ دینی ہے، کفارہ دینا ہے، غلط کام نہیں کرنا.
اب اس پہ وہ ماں باپ بھی ذرا توجہ دیں جو اپنے بچوں کو قسمیں دے رہے ہوتے ہیں، میرے مرنے کے بعد بھی فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جانا، میرے مرنے کے بعد بھی اس کو دعوت میں نہیں بلانا. یہ غلط قسم ہے. لوگ کہے کیا کروں، ماں قسم دے کر گئی تھی اس لیے نہیں جاتا چاچا کے گھر پہ، ابو نے مجھے اپنے ماں نے دودھ کی قسم دے دی تھی اس کی وجہ سے ہم فلاں رشتہ دار کو دعوت میں ہی نہیں بلائیں گے. بھائی ماں نے غلط قسم دی تھی. اگر کوئی ایسا کام جو ناجائز ہے، کوئی مثال کے طور پہ کوئی قسم کھا لے آئندہ نماز نہیں پڑھوں گا، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا یا پڑھے گا؟ نماز پڑھے گا، قسم کا کفارہ دے گا نا کہ نہیں یار قسم ٹوٹ جائے گی اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھوں گا تو قسم ٹوٹ جائے گی. معاذ اللہ، حرام کام کی کسی نے قسم کھائی، غلط کام کی قسم کھائی تو وہ قسم توڑے گا، غلط کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اس کا کفارہ دے. اور اس طرح کی قسمیں دینی بھی نہیں چاہیے. یہ ماں باپ سوچیں کہ آپ اب ذرا غور کریں. جو رشتہ داری کاٹنے والا معاملہ ہے نا، اور یہ خاص طور پہ ان شادیوں میں بڑا چکر ہوتا ہے. جب بھی شادی آئے گی وہ سارے پرانے زخم ہرے ہو جائیں گے. دونوں طرف کے لوگوں سے بات کر لیتا ہوں. ایک وہ ہیں کہ جو کسی کو بلاتے نہیں ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو بلائیں تو ان کو اب موقع ملا ہے بدلہ لینے کا. نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، اب بتاؤں گا ان کو، میرے گھر پہ آ کے پہلے معافی مانگے پھر جاؤں گا، میرے ساتھ تو یہ کیا تھا، مجھے یوں کیا تھا. اب پورا خاندان ٹینشن میں کہ جب تک جناب وہ دولہے میاں نہیں مانیں گے، وہ رشتہ دار مانے گا نہیں تو ہم اچھا اس بیچارے کی عزت پہ آئی بھی ہوتی ہے کہ تمہارا بھائی نہیں نظر آ رہا، کدھر ہے؟ اب پوری دعوت میں ٹینشن کہ نہیں بھائی کو تو لانا ہے، بھابھی کو بھی لانا ہے، فلاں کو بھی لانا ہے. نہ کیا کرو ایسا. کسی کی تکلیف سے، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا کریں. دعوت والے دن ہی ساری دشمنی یاد آئی تھی. آج تو چلے جاؤ، اس کی عزت رکھ لو، بعد میں بیٹھ کے مسئلہ حل کر لینا. بندہ کہتا ہے میں تو انتظار کر رہا تھا، ہونے دو اس کے بچے کی شادی، پھر بتاؤں گا میرا، تب تو میری باری آئے گی. یہ دونوں طرف کے لوگ غلط ہیں کہ جو دعوت کے وقت، موقع کے وقت، کسی مسلمان کی خوشی کے وقت اسے تکلیف پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ہو گئی غلطی، اس نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، مگر میرا اور آپ کا دین تو یہی سکھاتا ہے نا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. مگر توڑنے والے دن تم جوڑنے والے دن توڑنے کی بات کرتے ہو، نہ کیا کرے. لوگ کہتے ہیں آج تو مزہ آیا ہے، انجوائے کرتے ہیں، آج بھاؤ مل رہا ہے اپنے کو، دیکھو سارا خاندان منانے آئے گا، سب معافی بھی مانگیں گے کیونکہ ان کے بچے کی شادی ہے، یہ آپ کر لیں گے. مگر اللہ کی بارگاہ میں آپ سوچیں، آپ اللہ کو ناراض کرنے والا یہ کام کریں، معاف کر دیں، درگزر کریں، آ جائیں، حیران کر دیں پورے خاندان کو کہ میں ناراض ضرور تھا مگر آج تمہارے بیٹے کی خوشی ہے، تمہاری خوشی میں میں بھی شریک ہونے آ گیا. دیکھو کیسے دل میں جگہ بن جائے گی. اسی طرح وہ لوگ جو دل میں رکھ کر کسی کو نہیں بلاتے ہیں، فلاں کو نہیں بلائیں گے، فلاں کے گھر نہیں جائیں گے، نہ کریں ایسا. آپ ذرا پڑھیے نا، آپ نے سب کو پتا ہوگا شب برات، شب قدر، آپ سب ماشاءاللہ اجتماع میں جاتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، علماء کے بیان سنتے ہیں. لسٹ پڑھیں آپ کہ جن جن راتوں میں مغفرت کے وعدے ہیں، شب برات پڑھ لیں، شب قدر پڑھ لیں، ان راتوں میں جن بد نصیبوں کو نہیں بخشا جائے گا، حدیثوں کے الفاظ ہیں، آپ لسٹ پڑھ لیں، ان سب کے اندر وہ ہوگا کہ جو رشتہ داری کاٹنے والا ہوگا. رشتہ داری کاٹنے والا نہ شب برات میں بخشا جاتا ہے، نہ شب قدر میں بخشا جاتا ہے. خدا را وہ بزرگ جو اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ فلاں کے گھر مت جانا، فلاں سے بات نہیں کرنا، نہ کرو ایسا، معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا خوبصورت الفاظ ہیں قرآن کے، اس کی لذت محسوس کرو. اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اور درگزر کرو. اور آگے انعام کیا دے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہاری بخشش کرے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ صدقہ دینے کا ثواب کس کو ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے، اس آیت کے تحت بات جلدی سمجھ آ جائے گی. وہ رشتہ دار جو آپ سے کینہ رکھتا ہے، وہ رشتہ دار جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، سب سے زیادہ ثواب اس کو صدقہ دینے کا ہے نا. مشکل کام بندہ کہ اس کو کدھر سے دوں بھائی، سارا دن میری برائی کرتا ہے، سارا دن میرے خلاف. اللہ اکبر، کیا پیارا مذہب ہے کہ جب تم اسے تحفہ دو گے، اسے صدقہ بھجواؤ گے، اس کے گھر پہ عیدی بھجواؤ گے، کوئی سامان بھجواؤ گے، اس کے دل میں نرمی آ جائے گی اور محبت پیدا ہوگی، رشتہ داری جڑ جائے گی. یہ امتحان ہے تمہارا. دیکھیں یہ کوئی کمال نہیں ہے. مجھے آپ مثال کے طور پہ کوئی بھائی کھڑے ہوں اور مجھے کوئی تحفہ دیں، میں ان کا شکریہ ادا کروں، میں بھی کوئی قلم نکال کے دے دوں، یہ کیا کمال کیا؟ امتحان، عادت کہتے ہیں نا، عادت کا امتحان کب شروع ہوگا؟ اخلاق کا امتحان کب شروع ہوگا؟ جب آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے. اور اب آپ کا ٹالرنس لیول کیا ہے؟ اب آپ کے برداشت کا لیول کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں.
مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ بدماش والا بٹن لگا ہوا کدھر ہے آپ کے اندر کہ جب کوئی بدماش آتا ہے تو آپ بھی آستینے چڑھا کے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. جبھی تو بدماش سدھرے گا نا. ایک گالی دے دے تو اچھا خاصا نیک نمازی کہتا ہے میں بتاتا ہوں, اور واقعی وہ بتاتا ہے میں کیا ہوں. وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. وہ واقعی اتنی گالیاں دے گا کہ پتہ چل جاتا ہے وہ کون ہے. حیران ہو جاتے ہیں کبھی کبھی تو داڑھی والے مذہبی لوگ غصے میں آتے تو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے. نہیں جناب, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ سے سیکھیں. نبی پاک کی پچھلی کتابوں میں بھی یہ شان لکھی تھی کہ پیارے آقا کے ساتھ جتنی جہالت ہوگی, جتنا مس بہیو ہوگا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹالرنس لیول, حلم اور بردباری اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. آپ کی نرمی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. شعر تو سنتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں. آقا سوسائڈ اٹیک کرنے والا کوئی آتا تھا اسے معاف کر دیتے. ہماری گاڑی کو کوئی ٹچ کر دے غلطی سے, ہم اس کو معاف نہیں کرتے. او ہو, پھر تو وہ روڈ پہ جھگڑا ہوگا, ارے غلطی سے ہو گیا بھائی. لیکن نہیں, تیار, ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے, ریڈی ٹو فائٹ. وہ آج کل آئٹم میں آتے ہیں ریڈی ٹو ایٹ. ایسا لگتا ہے ہر آدمی ریڈی ٹو فائٹ ہے, بس موقع دو دیکھو کیسی لڑائی کروں گا. یہ اسلام نہیں ہے. ہم اچھی عادتوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. اسلام نرمی کا, درگزر کا. پھر سنو یار, یہ خدا کی قسم یہ آیت بار بار پڑھنے والی ہے. اللہ نے پہلے ایک حکم دیا, عادت بتائی, اور پھر اس کا ریوارڈ, اس کا انعام بتایا. اور معاف کرو اور درگزر کرو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کرو, درگزر کرو. پھر اللہ خود فرماتا کیا چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یقین کرو جب کوئی دل دکھائے نا, کوئی دل توڑے, کوئی تکلیف پہنچائے, انسان ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے, یہ آیت یاد کر لینا, صدیق اکبر کا یہ وصف یاد کر لینا کہ یا اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. تو نے صدیق اکبر کو تو قرآن میں فرمایا کہ اللہ تجھے بخشنے والا مہربان ہے, میں بھی ان کا غلام ہوں, صحابہ کا چاہنے والا ہوں. اللہ میں چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں, میں اپنے ملازم کو معاف کر رہا ہوں, میں اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہوں. بیوی سے بھی بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے. اگر بہنیں مجھے سن رہی ہیں, آپ اپنے شوہر کو معاف کر دیں. بہت پہنچاتے ہیں شوہر تکلیف, پتہ ہے ہمارے پاس تو خط آتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, مارتے ہیں, پتہ نہیں کیسے لوگ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, بری بری باتیں کرتے ہیں, نشہ کر کے گھر آتے ہیں. نہ کرو ایسا. بیوی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس دل نہیں. اس کو جو بولنا ہے, جیسے بولنا ہے, جیسے سنانا ہے سنا کے چلے جاتے ہیں, وہ روتی رہتی ہے. مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہوگا. باپ اگر ہے تو بیٹے کو معاف کر دے, بیٹے کو اگر باپ سے تکلیف ہے معاف کر دو. ارے تھوڑی سی زندگی ہے, دل میں رکھ کے نہ گزارو. دشمنیاں پال کے زندگی گزارو گے, یہ زندگی تکلیف دہ ہو جائے گی. ٹینشن میں رہو گے, لوگوں کو شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر, فرسٹریشن, اتنی بیماریاں ہیں. اس کے پیچھے دیکھو تو کسی سے دشمنی پالی ہے, کسی کا حسد پالا ہے, کسی کی باتیں سوچتے رہتے ہیں, کسی کے لیے نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں. فیملی کے اندر جناب عجیب گھوٹالے بنے ہوئے ہیں, ساس بہو سے پریشان, بہو ساس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے. سب ایک دوسرے کو معاف کر دو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ بخشنے والا ہے. اگر آج تم کسی بندے کو, کسی بندی کو معاف کر دو گے, وہ کریم تمہارے گناہ معاف فرما دے گا, وہ ہماری بخشش کر دے. اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ لوگ کہتے نہیں میں معاف نہیں کروں گا. میں اب بتاؤں گا کون ہوں, اب تو بدلہ لے کر بتاؤں گا, اب پتا چلے گا اس کو میں کون ہوں. ہاں اب تو نوکری سے نکالوں گا, اس کو تباہ و برباد کر کے رہوں گا. میری برائی کی ہے, اب میں زمانے کو بتاؤں گا یہ کون ہے. اب اس کے خلاف تو اخبار میں آئے گا, اس کے خلاف میسج چلیں گے. ایک حدیث پاک سن لو, جو یہ بدلہ لینے والے ہیں نا, جو یہ دل میں پال کر چلنے والے ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں نہیں میں کیوں رحم کروں, ملازم ایک غلطی کر دے اس کو گالیاں دیتے ہیں, نوکری سے نکال دیتے, وہ غریب بیچارہ. بعض اوقات کئی ملازم ایسے ہیں جو روز گھر جا کے روتے ہوں گے کہ میں روز سیٹ کی گالیاں سنتا ہوں, لیکن اس لیے بیچارہ نہیں جاتا کہ پتہ ہے نوکری پھر نہیں ملے گی. مگر دل تو وہ رکھتا ہے نا, کہیں تو اس کی فریاد سنی جائے گی. تم سمجھتے ہو تم سیٹ ہو, جو کہنا ہے کہہ دو گے. وہ ملازم ہے, گھر میں جو ماسیاں ہیں, بہنیں میری سوچے جو ماسیوں کو برا بھلا کہتی ہیں, وہ غریب نہیں جاتی چھوڑ کر, لیکن دل وہ بھی رکھتی ہے. جہاں تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, بچوں کا حق ہے, پڑوسیوں کا حق ہے, ملازمین کا بھی حق ہے, نہ توڑو دل. ورنہ اگر آج تم نے معاف نہ کیا اور اگر مجھے اور آپ کو پکڑ لیا گیا تو ہم کدھر جائیں گے. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے, آپ کا ایک غلام تھا, اس نے کوئی مسٹیک کر دی,
آپ نے چابک اٹھایا مارنے کے لیے، ہاتھ اٹھایا، پیچھے سے آواز آئی جتنا تم اس بندے پر قدرت رکھتے ہو کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ صحابی رسول نے جب مڑ کر دیکھا نا تو پیچھے نبی پاک علیہ السلام تھے۔ کہا یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ آزاد کر دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو تم کو آگ چھوتی۔ غور کیجیے، اگر آج میں کسی پہ کنٹرول رکھتا ہوں تو رب مجھ پر اس سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑ لیا جائے۔ رحم کیجیے، معاف کیجیے، درگزر کیجیے، دل میں نہ رکھو لوگوں کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں پال کر آج ہماری فیملی میں کتنی نفرتیں ہو گئی ہیں، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں۔ یہ خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے۔ میں ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھائی بہن میری بیٹھی ہے ایسی جو مجھے چینل پہ سن رہے ہیں، جو ویڈیو پہ سن رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ یار فلاں رشتہ دار، فلاں پڑوسی، فلاں دوست سے دوری ہو گئی ہے، پتہ ہے کئی گھرانے کیوں دور دور ہیں، میاں بیوی 1 سال سے الگ الگ ہیں، انتظار کیا ہے؟ بیوی آ کر سوری بولے تو میں اس کو لے آؤں گی، بیوی بولتی نہیں، وہ آ کے پہلے معافی مانگے تو میں چلی جاؤں گی۔ ایک سوری ہے اور دونوں دور بیٹھے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی یاد بھی آ رہی ہے، مگر یہ ایگو، یہ انا خاندان نہیں ملنے دے رہی۔ بچپن کے دوست تھے، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، ایک دوست کہتا ہے جب یہ معافی مانگے گا میں چلا جاؤں گا، دوستی کر لوں گا، نہیں وہ کہتا ہے نہیں یہ معافی مانگے پھر دوستی ہو جائے گی۔ کئی سال ہو گئے منہ نہیں دیکھا ایک دوسرے کا، یاد بھی آتی ہے مگر وہ ایگو، وہ انا رو کے بیٹھی ہے۔ معاف کر دو، آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا۔